بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چیریٹی ریویو کر رہے ہیں ہم، اور خاص طور پہ انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے. یہ پاکستان کے بڑے ناموں میں سے ایک نام انڈس ہاسپٹل، جو واحد ہسپتال ہے پاکستان کا جو پیپر فری، جس میں تمام ٹیکنالوجیز ان کے اپنے ہی ادارے کے انجینئرز ڈاکٹرز نے مل کے بنائی، اور بے شمار ایسی باتیں کہ جو پاکستان کے اس ہاسپٹل جس نے پاکستان کی نہ صرف خدمات جاری ہیں آج تک، اور بچوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی، غرباء کے لیے بھی، اور جو مفت علاج کا ایک ان کا نظام ہے، اس تمام پہ بات کریں گے. اور خاص طور پہ اس کے بارے میں جتنی بھی پچھلے 1-1.5 سال میں جو کارکردگی رہی ہے اس پہ ریویو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ابراہیم جمالی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، UK کے ہیڈ ہیں انڈس ہاسپٹل کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فرید الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن سے ہم خاص طور پہ ان کے بچوں کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اور جو کارکردگی رہی اس کے بارے میں تمام سوالات کریں گے. تو اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فرید الدین صاحب سے میں پروگرام کا آغاز کروں، اور ان سے ظاہر ہے جو بھی 1 سے 1.5 سال کے درمیان جو ہمارے معاملات رہے، کس طرح سے چلا یہ ہاسپٹل نے، کیا کیا کیا، اس بارے میں ہم ڈاکٹر فرید الدین صاحب سے. اچھا، ایک میر صاحب دیکھیں، آپ ڈاکٹر فرید صاحب کو ان کریں گے، اس سے پہلے تھوڑا سا جو میں ایک ایڈ بھی اس حوالے سے کر دوں. ڈاکٹر فرید صاحب جو ہیں وہ فرید الدین صاحب انڈس کے بالکل جو آغاز میں جن لوگوں نے جوائن کیا اس میں شامل ہیں، اور اس وقت جو پیڈیاٹرک جتنی سروسز ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری سروسز کو لیڈ کرتے ہیں. اور بچوں کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں نا، ان ڈپارٹمنٹس میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اس کی جو کارکردگی ہے، میرے خیال ہے یہ بچوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے، سب سے نازک ہوتا ہے. انسان اپنی تکلیف جو ہے وہ تو برداشت کر لیتا ہے، مگر اپنے بچے کی تکلیف برداشت کرنا نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جن کے بچے ہیں اور اس عمر سے گزرے ہیں تو یقیناً ان کو بہت اچھی طریقے سے یعنی اندازہ ریڑھ کی ہڈی کہیں اگر ڈاکٹر بالکل فرید الدین صاحب کو انڈس ہاسپٹل کی، بالکل ایسا ہی، یہ وہ شخصیت ہے بالکل ایسا جو ہی بنیادی طور پر بانیوں میں سے ہیں. جی اور جس طرح سے وہ ایک وارڈ اور 2 کمروں سے آغاز ہوا جی اس ہاسپٹل کا، اور اس کے اندر جو بنیادی حیثیت اور بنیادی کردار ڈاکٹر صاحب کا ہے. بالکل ایسے ہی ان اور لوگوں میں سے یقینی طور پہ اس میں ایک ناظرین ہمارے ساتھ جو فرید الدین صاحب کی، ڈاکٹر فرید الدین صاحب کی جو شخصیت ہے، اس پوری پیچھے جو انڈس ہاسپٹل کے پیچھے ایک پورا ویژن، پوری محنت، ایک بہت بڑا کردار، جس طرح سے ایک وارڈ اور 2 کمروں سے لے کر اور آج تک یہاں مقام پہ جو آج انڈس ہاسپٹل نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک تگ و دو، ایک بہت محنت، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو یقینی طور پہ آج خاص طور پہ ابراہیم جمالی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت ہے ہاسپٹل کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. اور آج کیونکہ چیریٹی کا ریویو ہے تو یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جہاں آج اس مقام پہ ہے آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جو انتھک محنت دن رات کی، اور اس مقام تک کیسے پہنچے 2007 سے آج تک، کیسا رہا سفر، اور اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیے ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی. آپ نے جتنی ساری باتیں کی، واقعی میں مطلب ہے کہ ایک دم سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسا کہ شاید پتہ نہیں میں نے کیا کچھ کر دیا. بلیو می، شاید میں شاید کچھ بھی نہیں ہوں. میں صرف بس ایک مہرہ ہوں، ایک ادنا سا ایک کارکن ہوں اس مشن کا، جس مشن کو یہ ٹیم لے کر چل رہی ہے. یقین کریں کہ ہم سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ہم سب شاید ایک جہاد کے لیے تو نکل ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مشن ہمارا ضرور ہے. اور وہ مشن ہمارا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں بس اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جس وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے کچھ خدمت کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جی بہت زبردست. میں وہ سوال میں نے کہا آپ سے کر لوں، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے. جیسے آپ نے کہا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس میں جو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے خاص طور پہ جس میں بچوں کے لیے خاص جو کچھ کیا جاتا ہے ان کے علاج معالجے کے لیے، اور کینسر اسپیشلی جو موت
کے قریب قریب ایک کیفیت سی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ وہ کیسے بالکل میں اسی پر ہی آ رہا ہوں. لیکن جب جس طرح ہم نے 2007 میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو باقی ہم نے جو 2 ہی کمروں کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا اور بہت ہی ایک یہ کہ چھوٹے سے بستروں کے ساتھ سٹارٹ کرنے کے بعد میں ہم کو یہ لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں اب ہم اس کو اور ہم کتنا بڑھا سکیں گے. لیکن پھر وہ لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا اور پھر اس کے بعد میں کچھ ہمت بنتی گئی اور پھر اس کے بعد میں کینسر کا ہاسپٹل نے آ کر ادھر انڈس ہاسپٹل کو جوائن کیا اور اب اس وقت جو ہے وہ پیڈیاٹرک کینسر کا جو ہاسپٹل اس وقت ابھی انڈس کے ساتھ ہے اور انڈس کے اندر ہے، یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کہنا چاہیے کہ پیڈیاٹرک کینسر کا ہاسپٹل ہے جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کوالٹی کیئر سروس فری آف کاسٹ یہ پرووائڈ کر رہا ہے پورے پاکستان. اور اس کا کیچمنٹ جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا کیچمنٹ صرف اور صرف کہ کراچی یا سندھ نہیں ہے، اس کا کیچمنٹ پنجاب، کے پی کے اور یہ کہ بلوچستان کے علاوہ یہ کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان سے بھی اتنے مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس اور اللہ جانتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر اتنا زیادہ کینسر ہے کہ اس وقت بھی ہمارے پاس ادھر اتنے سارے بچے ہیں کینسر کے جن کو ہم بس ٹریٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ صرف اور صرف بس وہ یہ سنتے ہیں کہ جی کہ ادھر کراچی کے اندر ایک جو ہے وہ اسپتال ہے جہاں پر ایک علاج ہو رہا ہے اور وہ یہاں پر ادھر چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا، یہ بڑی ایک بات کی آپ نے، جس طرح انٹرنیشنلی افغانستان سے اور دوسرے ملکوں سے آ کر باقاعدہ مختلف ممالک سے آ کے علاج کروائے جا رہے ہیں انڈس ہاسپٹل میں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ خدمت کا موقع بھی اللہ نے دیا اور اللہ شفا دینے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، جو ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، والدین، رشتہ دار ان بچوں کے ساتھ، جو خاص طور پہ جو اولاد ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کی تو ویسے چوٹ لگ جائے گا چھوٹی موٹی تو ماں باپ کی جان پہ بن جاتی ہے، اور کینسر جیسا کچھ ہو جائے تو ان کی تو دماغی کیفیت، وہ کشمکش، اس کو کس طرح سے آپ سنبھالتے ہیں؟ اس کا بھی کچھ آپ کے پاس بندوبست ہے؟ میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں. میں آپ کو بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ابھی ایک کیس آیا ہے اور وہ افغانستان ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کا ایک ریموٹ کنٹری ہے اور اب اس کے اندر بھی اس کا بھی ایک بہت ایک ریموٹ سا شہر کا بھی بہت ایک ریموٹ سے ایریا کے ساتھ ایک بندے کو صرف اتنا پتا چلا کہ جی کہ کہیں پر ایک کچھ علاج ہوتا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر وہ یہاں پر ادھر کراچی میں کس طریقے سے گھومتا گھماتا اور پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد میں اس کا علاج کچھ اس طرح کا تھا کہ اس کو اپنی ایک اس کے بچے کے ٹانگ کی ہڈی کا خراب تھی تو اس نے اپنی ہڈی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اس نے ڈونیٹ کیا اللہ اور اکبر. اس کے بعد میں وہ ادھر یہ بڑا ایک کامیاب ایک آپریشن ہوا. تو خیر ایسے آپریشن کئی دفعہ ہمارے پاس ہو چکے ہیں پہلے لیکن اس کے پیچھے وہ جذبہ تھا اس شخص کا جو وہاں سے نکل کر آیا. خیر یہ تو ایک بہت ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو کہ ہم تقریباً ہر روز ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے میرے سے بات کی کہ ہم نے ان کا کیا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے تو الحمدللہ ہم نے انڈس کے بالکل ساتھ ہی ہم نے ایک چھوٹا سا ایک اپارٹمنٹ ٹائپ کا ہے جس کو ہم مدینہ ریزیڈنسی کہتے ہیں اور وہاں پر ہم ان کے لیے ہم نے ادھر کچھ ارینجمنٹ اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ یہاں پر یہ فیملی آ کر ادھر ٹھہرتی ہے. یہ فیملی آ کر رکتی ہے اور جب تک کہ ان کا علاج پورا مکمل نہیں ہو جاتا تب تک کہ جو ہے یہ ان کا یہاں پر رہنا، ان کا کھانا پینا، کیونکہ یہ سب کچھ اپنا تو یہ گھر بار چھوڑ کر آتے ہیں، نہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کمانے کے لیے کوئی ذریعہ ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف آتے ہیں اپنے بچے کے علاج کے لیے اور جب ان کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک پورا ایک پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر ان کو ادھر ان کے لیے کھانا، ان کے لیے دوائیں، ان کا رہنا سہنا سب کچھ ادھر ایک پرووائڈ کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال آپ سے اسی حوالے سے تھوڑا سا وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پیڈیاٹرک جو سروسز ہیں، ہم باقی جو ہیں مختلف اور ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کریں گے. پیڈیاٹرکس میں اگر آپ پچھلا 1-1.5 سال 2 سال جو ہے اگر اس کو دیکھیں تو اس کی جو پروگریس ہے پیچھے 10-12 سال میں جو ہوئی اور آخری کے یہ جو 1-2 سال کے اندر جو پروگریس ہے اس کو آپ کس طریقے سے کمپیئر کریں گے؟ جی دیکھیں، پہلے جو تھا ہم صرف اور صرف ہم ایک 27 بستر کا ہم ایک پیڈیاٹرک یونٹ چلاتے تھے اور اب الحمدللہ اب ہمارا تقریباً کوئی 130 کے قریب اب ہمارے بیڈز ہو گئے ہیں صرف اور صرف بچوں کے، جس میں سے 85 بیڈز ہمارے صرف اور صرف کینسر کے بچوں کے لیے ہیں.
اور باقی جو ہے وہ جنرل پیڈس ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو ہے سرجیکل بیڈز ہیں اور کرٹیکل کیئر بیڈز ہیں، یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اگر میں صرف ایمرجنسی سے اگر میں آپ کو سٹارٹ کروں، یہ صرف ابھی میں آپ کو صرف ایک کرنگی کیمپس کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور جی کرنگی کیمپس کے اندر اس وقت اگر ایمرجنسی کی اگر ہم بات کریں تو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 250 سے 350 اور کبھی کبھار 350 مریض بچے جو ہے وہ روزانہ ہمارے صرف ایمرجنسی کے اندر آتے ہیں۔ اب روزانہ کے اگر ہم آن این ایوریج اگر ہم 300 بچے بھی اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو تقریباً مہینے کے ہمارے یہ کہ 9000 بچے ہو جاتے ہیں، اور یہ آن این ایوریج اگر ہم دیکھیں تو یہ 9 سے 10,000 کے درمیان کا یہ فگر رہتا ہے، جو کہ صرف اور صرف بچوں کی ایمرجنسی کا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں ان بچوں کو لے کر پھر ہم ان کو یہی ہمارے پاس بہت گنتی کے ہمارے پاس بیڈس ہیں یہ، اور آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جس طرح سے ایک انڈس اسپتال صرف کرنگی میں ہے، میرے خیال سے ایسے کم از کم 3 اسپتال صرف اور صرف کرنگی میں ہونے چاہیے، تب کہیں جا کر جو ہے وہ ادھر صرف کرنگی کا جو کہ کیچمنٹ ہے وہ شاید پورا ہوگا۔ اور اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ کئی اور جگہوں پر کتنے ایسے اسپتال چاہیے ہوں گے، بہت کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میرے ذہن میں ابراہیم جمالی صاحب جو کہ انڈس نیٹ ورک یعنی پورا جو انڈس ہاسپٹل کا یہاں پہ والنٹریز کا ایک نیٹ ورک ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں ابراہیم جمالی صاحب یو کے میں۔ ابراہیم جمالی صاحب اس پورے نظام میں ظاہر ہے جو والنٹریز ہیں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پچھلے یہاں کس طرح سے والنٹریز کام کرتے ہیں، ان کی کیا تعداد ہے، اور وہ اس پورے 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں جیسا کہ آپ نے کہا ہاسپٹل کا تو بہت عرصہ ہے لیکن جو امپروومنٹ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں اس 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں ایک امپروومنٹ آ رہی ہے، وہ کیسے یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے، والنٹری کا کیا تعداد ہے، تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے۔ اچھا دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا یہ 1.5 سال کا، ابھی ہم اصل میں تھوڑا سا ریویو کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں، ایک ریویو جو ہے وہ تھوڑی سی پروگریس جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے اس کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رفتار ہے وہاں پر بہت تیز ہے، ٹھیک ہے، اور مریضوں کی تعداد بے تحاشا ہے، رش بہت زیادہ ہے ہاسپٹلس کے اوپر، یہ 13 ہاسپٹلز ہیں، اور مطلب اس کے پتہ نہیں کتنے جو ہیں وہ 4.5 لاکھ سے زیادہ جو جس کو کہیں آپ کے وہ بینیفیشریز ہیں۔ اچھا اب یہ جو تعداد ہے نا یہ تعداد مستقل بڑھ رہی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اپنی ریسورسز ہیں دنیا بھر میں ان کے اندر بھی اضافہ کرنا ہے، اور جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک اس طریقے کا ایک معجزہ یہاں برپا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ مفت علاج کوالٹی کیئر جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے بغیر کسی نیشنل ہیلتھ سروسز کے، ایک پرائیویٹ شعبہ جو ہے وہ کر رہا ہے، تو ہم جو بحیثیت پاکستانی یہاں پر ڈائسپورا موجود ہیں وہ اپنے جہاں جہاں ہم گئے نا ابھی تک، یہاں یو کے جس شہر میں بھی گئے، یورپ کے جس شہر میں بھی گئے، بہت ویلکم جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں کوئی 15 کے قریب جو ہے وہ مختلف شہروں میں یہ والنٹیئرز کے نیٹ ورک موجود ہیں، اور ایک اندازاً 150 سے 200 وہ لوگ ہیں کہ جو ریگولر ہمارے ان واٹس ایپ کے گروپس کے اوپر موجود ہیں، جو سپورٹ کرتے ہیں فنڈ ریزنگ کے اندر، ایونٹس کے اندر، اپنے ٹائم سے، اپنی پیسے سے، اپنی جو اسکلز سے، ٹھیک ہے، اپنی توانائیوں سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کام ہو رہا ہے اس کام کو جتنا ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے۔ فنڈز کی بات کی آپ نے۔ جی میں فنڈز کی بات کر رہا ہوں، میں یہ جو فنڈز ہیں جی تو یہ گرانٹس ہوتی ہیں، یہ کس طرح سے آپ اس کو سنبھالتے ہیں اور کس طرح سے پھر، کیونکہ یہ بھی تو لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹر متین صاحب بھی ہیں جو کہ بہت ہم بے شک ایک چیئر ہیں جن کی جیسے یہ بنیادی وہ لوگ ہیں انڈس ہاسپٹل کے ابراہیم جمالی صاحب کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بنانے والوں میں سے ہیں، جو خاص طور پہ یو کے کو تمام سسٹم کو چلا رہے ہیں انڈس ہاسپٹل کے۔ ڈاکٹر متین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر متین صاحب خوش آمدید۔ اور وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، اور خاص طور پہ آپ نے تمام یو کے کا پورا ایک نیٹ ورک بنایا اور اس کو آپ نے سنبھالا، اور خاص طور پہ جیسے بریڈ کی ہڈیوں میں آپ بھی بنیادی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے، میں تو ایک چھوٹا سا مہرا ہوں اس میں۔ درانی صاحب اس کو کھڑا کرنا، اس مشن کو بہت بڑی بات ہے، جو پاکستان کی خدمت ہے بہت بڑی، جس کو کہتے ہیں نا اصل خدمت پاکستان کی غریبوں کی، ایک ہاسپٹل بنانا مفت علاج کے لیے، یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور ایک بہت بڑا ذمہ داری والا کام ہے جس کو ماشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اور اس کے لیے آپ منتخب ہوئے اور آپ نے کام کیا۔ تو یہ
ایک بڑی اہم ہے، اور یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں بندہ کوئی چیز خود سلیکٹ نہیں کرتا، جس کو اللہ نے آپ کو چنا۔ ڈاکٹر صاحب آج جو ریویو چیریٹی کا کیا جا رہا ہے خاص طور پہ کہ یہ سارے معاملات کو، ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ چل رہا ہے، یہ نظام اللہ چلا رہا ہے کہ 2 کمروں سے اور 1 وارڈ سے یہ چلا، اور اللہ نے آج اس کو کتنا بڑا مقام دیا، اور اس میں سب آپ شامل ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کو تمام چیز کے بارے میں، خاص طور پہ جو جس طرح سے ہاسپٹل کے بارے میں آپ کچھ اس کو بتائیں ہمیں کہ جو نیٹ ورک یو کے میں شروع ہوا اور آپ نے اس کو کس طرح سے سنبھالا، تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ میری پہلی دفعہ جو مجھے انڈس کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ پتہ چلا تھا 2012 میں کراچی گیا تھا۔ ہمارے ایک ٹرسٹی ہیں مکرم ستار بھائی، انہوں نے وہاں پہ ایک ہاسپٹل بنوایا تھا، چیریٹی ہاسپٹل اپنی والدہ کے نام کا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ متین بھائی اس ہسپتال کو میں کسی ایسے ادارے کو دینا چاہتا ہوں جو کہ اس کو پھر آگے چلائے۔ میں نے بنوا تو دیا ہے بٹ آبویسلی ان کی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ یہاں انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرا کراچی جانا ہوا، تو وہاں پہ میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو میرے جو دوست ہیں وہاں پہ کچھ نے کہا کہ آپ ایس آئی یو ٹی سے جا کے ملیں، وہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، کسی نے انڈس کا نام بھی دیا۔ تو انڈس پہلی دفعہ میرا اس وقت جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور پھر میں جب انڈس پہنچا، میں نے انڈس کو دیکھا، میں نے ان کو دکھایا کہ جی یہ ایک ہے جو پی آئی بی میں ہمارا ڈائلسس یونٹ ہے اب اس وقت، تو وہ ان کو دکھایا، جو ان کو بات پسند ہی آئی، موقع بھی اچھا تھا، وہاں پہ سچویشن بھی اچھی تھی۔ تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب میرا انڈس سے انٹروڈکشن ہوا۔ پھر اس کے بعد جب میں انگلینڈ واپس آیا تو میں نے سوچا کہ ہم یہاں پہ کیوں نہ اس کو ایز اے چیریٹی رجسٹر کرائیں، کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، واپس دینا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو پھر دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ پھر ہم نے اس کو اپنا انڈس کو وہ کروایا، اپنا نا یہاں پہ چیریٹی کے طور پہ اس کو رجسٹر کرایا، اور اس وقت سے پھر یہ ماشاءاللہ سلسلہ چل پڑا۔ پھر ہم نے ایک بورڈ بنایا ٹرسٹیز کا، کیونکہ ظاہر چیریٹی ہے اس کے ٹرسٹیز ہونے ضروری ہیں۔ پھر اس میں 5 ہم لوگ ٹرسٹیز تھے، اور پھر وہ اس وقت آہستہ آہستہ جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ وہ ماشاءاللہ پھر ابراہیم جمالی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور آہستہ آہستہ کر کے ناؤ وی آر اکراس دی ہول آف انگلینڈ۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ میں جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو آپ کے ٹرسٹیز ہیں اور جو بورڈ آف ٹرسٹیز، اور اس میں کون کون لوگ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہمیں بتائیں تاکہ وہ کون لوگ ہیں اس پورے بورڈ میں، پورے آپ کی جو ٹرسٹیز بورڈ ہے۔ بالکل، اچھا، بورڈ میں ہمارے 5 ٹرسٹیز تھے۔ ابھی ویری ریسنٹلی ہمارے ایک ٹرسٹی نے ریزائن کیا بیکاز آف ہز پرسنل سرکمسٹانسز۔ تو جو سب سے پہلا میں تھا، خود میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، میں این ایچ ایس میں یہاں کام کرتا ہوں، میں کنسلٹنٹ سیکائٹرسٹ، اور میرا 2 اور چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں پاکستان میں۔ ایک آس ٹرسٹ کے نام سے ہے، جو کہ لوگوں کو جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہیں جو ڈرگ اینڈ الکوہول میں کہ نشئی ہوتے ہیں، ایڈکشن جن کو ہوتی ہے، ان کو وہ ان کا اٹھا کے ان کو علاج کرتے ہیں والنٹری۔ اور ایک اور ہے ویژن ٹرسٹ کے نام سے، جو کہ اگین چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، جو کہ لوگوں کی آئی سائٹ اور آئی پرابلمس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا چیریٹی کا۔ تو آئی ایم بیسڈ ان انگلینڈ، آئی ایم اے فل ٹائم سیکائٹرسٹ، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں انڈس کو بھی اپنا ٹائم دے سکوں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مکرم ستار بھائی۔ مکرم ستار صاحب ماشاءاللہ ہی از این ایکس سٹی بینک سینئر ایگزیکٹو، وہ گلوبل ہیڈ تھے سٹی بینک کے، اینڈ اگین ان کا بھی چیریٹی کا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، اور وہ بہت زیادہ چیریٹیبل اس میں کاموں میں شامل بھی ہیں۔ تو ہی آلسو جوائنڈ ہمارے ٹرسٹ میں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں جناب انور زیدی صاحب۔ انور زیدی صاحب اگین ہی از اے سینئر ایکس ایگزیکٹو آف حبیب بینک ان یو کے، تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ پھر ہیں ہمارے طاہر علی ہیں۔ طاہر علی ہیز گاٹ اے میڈیا بیک گراؤنڈ، تو ان کا انگلینڈ میں ٹیلی ویژن چینل بھی ہے، اور وہ میڈیا میں خاصے ماشاءاللہ ان کے اپنے وہ اثر و رسوخ بھی ہے۔ اور اگین چیریٹی کا بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ ایک بچوں کی چیریٹی ہے جس کو وہ ماشاءاللہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہ تھے۔ پھر ہمارے ساتھ تھے
جنہوں نے میں نے کہا کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی ریزائن کیا ہے, سراج دادا بھائی. سراج دادا بھائی ہیز گاٹ اے بزنس بیک گراؤنڈ. تو وہ ڈاکٹر صاحب میں نا ماشاءاللہ بہتر ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں فرید الدین صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, بڑا اہم سوال ہے, خاص طور پہ جو بورڈ کلینک پاکستان میں واحد یہ ایک نیا آئیڈیا بنایا ہے اور انڈس ہاسپٹل کی طرف سے ایک بورڈ کلینک بنایا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں تفصیل بتائیں ڈاکٹر فرید الدین صاحب. اچھا میر صاحب, میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایڈ کروں گا کہ اپنے ڈاکٹر صاحب جب بات کر ہی رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا بورڈ کلینک کے ساتھ ساتھ جو پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے وہ آخر کیوں اس کے اوپر اتنا فوکس جو ہے وہ انڈس کا اس وقت کیوں ہے, ٹھیک ہے, اور بورڈ کلینک کے ساتھ ساتھ اور کیا ان کے جو ہے نا انوویٹیو اقدامات ہیں, وہ نئی جو جس کو کہتے ہیں کہ ایجادات جو پاکستان کے اندر کی گئی ہیں کنٹینرز کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو کہ یہ کیا مطلب گاؤں کے اندر جا کر اور شہروں سے سہولیات دی جا رہی ہیں, کس انداز میں گھروں پہ جا کر جو خدمات پہنچائی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں کچھ جو وہ اپڈیٹس کریں. جی بالکل فرید الدین صاحب, جیسے جمالی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کچھ نئے آئیڈیاز لے کے آئے ہیں انڈس ہاسپٹل, علاج معالجے کے لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں مختلف انداز میں, تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیں, جس وقت ہم نے جب یہ اپنا سسٹم سٹارٹ کیا اور ہم جب بڑھاتے چلے گئے اور ہم نے جب آگے جب ہم انٹر ہوئے ان تمام چیزوں میں, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں سے لوگ اپنے گھروں سے, اپنے محلے سے, اپنے خاص علاقوں سے نکل کر اسپتال تک وہ آنے کی ان کی رسائی نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس یا تو وہ نامساعد حالات ہیں یا ان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ علاج معالجے کے لیے وہ کسی بڑے اسپتال میں جا سکیں. تو اس سلسلے میں جب ہم نے یہ دیکھا تو ایک راجن پور کا ایک شہر چھوٹا سا ہے, تو وہاں پر یہ کہ دیکھا گیا کہ اس پٹی پہ ایک ہمیں ادھر ایک جگہ کلینک بنانے کا وہاں پر ہوا. لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ ادھر ایک چھوٹا سا جو دریا ٹائپ کا ہے اور اس کے اوپر سے اس کے اطراف میں آس پاس میں بہت سارے گاؤں ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ بہت سارے مریض وہاں سے نکل کر وہ نہیں آ پا رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک خاص طور پر ایک جگہ بورڈ کلینک کے طور پر ایک بنایا گیا, اور ایک ایسی بورڈ جس کے اندر ایک پورا اس کو لیس کیا گیا تمام چیزوں کے ساتھ, جس کے اندر ایک ڈاکٹر اور اس کے علاوہ پیرامیڈیکل سٹاف اس کے اندر بیٹھے. اور جس وقت یہ بورڈ کلینک چلے تو یہ مختلف جگہوں پر یہ سٹاپ ہوتے ہوئے جائے اور ان کو پتا ہو کہ کہ اس ٹائم پر اتنے بجے جو ہے وہ یہ والی بورڈ پہنچے گی, اور تاکہ وہ لوگ جا کر اپنا علاج معالجہ وہاں پر کروا سکیں. یہ پہلی بورڈ کلینک ہے جو کہ پاکستان کے اندر یہ آئی, اور الحمدللہ اب تک کے کم از کم سمجھ لیجیے گا کہ یعنی 4000 سے زیادہ یہ مریضوں کا علاج کر چکے ہیں, اور جس کے اندر اس کے پورے فگرز وہ ہیں وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ ادھر یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا مطلب ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ بیسک چیزیں جو کہ ہم ان کو دیکھ سکیں, جس کے لیے وہ کسی جی پی کے پاس جاتے ہیں, یا ہم ان کی وہ چیزوں کو ہم دیکھ سکیں جہاں پر کہ بہت ارلی وارننگ سائنز ہمیں ان کی مل سکتی ہیں, وہ ہم ایڈریس کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد میں جب اگر ہم کو لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ مریض ہے کہ جس کو ہمیں اسپتال شفٹ کرنا ہے, یا یہ کہ ہمیں اس کو سیکنڈری لیول پر لے کر جانا ہے, تو ہم وہیں سے ہم اس کو پک کر کے ہم اس کو آگے لے کر جائیں. یہ کلینک کا ایک ماڈل یہ الحمدللہ یہ بہت نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ اس پر کافی یہ کہ اب تو خیر مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں, اور یہ کہ اب اس کو اور مزید ایک ایکسپینڈ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے یہ چیریٹی ریویو کا, اور ایک چھوٹی سی بریک لیں گے یہاں پہ, اور چیریٹی کی ریویو کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو جیسے اس بریک کے بعد دوبارہ ہم ساتھ ہی ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. چیریٹی ریویو آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارا چیریٹی ریویو انڈس ہاسپٹل کا جاری ہے. ہمارے ساتھ
ابراہیم جمالی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فرید الدین صاحب موجود ہیں۔ ہماری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر فرید الدین صاحب سے، اور وہ ہمیں اوورال بتا رہے تھے کہ جو نئے انداز اختیار کیے ہیں صحت کے علاج معالجے کے، جو اس وقت انڈس ہاسپٹل پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ ریموٹ ایریاز میں، تو وہ جو اس پر ہمیں ڈاکٹر فرید الدین صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے بورڈ کلینک کی آپ بات کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ گھروں تک پہنچا رہے ہیں جو صحت کے سہولیات کو، لوگوں کے علاج معالجے کو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز اختیار کیے، جس میں ٹیکنالوجی ہے، جس میں اور راستے آپ نے اختیار کیے ہیں، اس پہ ہمیں تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں، یہ اوورال ہمیں بتائیں۔ جی جی دیکھیں، ایک تو میں نے بھی آپ کو بوٹ کلینک کے بارے میں بتایا، جو کہ جو ہے راجن پور دریا کے اوپر جو ہے جس طرح سے ہم نے ایک کلینک کا آغاز کیا، اور ہم وہاں پر ہم کافی سارے ہم ادھر چھوٹے چھوٹے ایک ایریاز پر ہم جا کر ہم آپ ادھر ایک پرائمری ہیلتھ کیئر ہم ادھر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان بھر میں یعنی 14 کے قریب ہمارے جو ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں، اور یعنی جس میں اربن اور رورل یہ کہ ہمارے وہ ایک ہوتے ہیں، اور جس میں 7 ہمارے جو ہے وہ ایک فرسٹ لیول کے ہمارے ایک پروگرام سے، جو کہ فرسٹ لیول ہم ان کو ہم کیئر دے رہے ہیں۔ 5 ہم جو ہے وہ ٹرشری کیئر ہمارے ایک لیول سے جن کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں جو ساری بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی صحت کو ہم کو یہ بہت لیول پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس لیول پر لے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم صرف اور صرف اگر ہم فوکس ہو کے چلیں گے کہ نہیں جی ہمیں ایک ہی ہمیں ڈیزیز پر چلنا ہے، یا اگر ہم ایک ہی ہم ایک پروگرام پر لے کے چلتے ہیں، تو ہمارا کیچمنٹ ہمارا بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ لیکن جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی کہ ہمیں وہاں سے لے کر چلنا ہے کہ جہاں پہ بنیادی سہولتوں سے ہم شروع کریں، تو ہمیشہ ہمارا آؤٹ کم بھی بہتر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارا ایک لانگ ٹرم سولوشن ہمیں ہمیشہ مل رہا ہوتا ہے۔ اور انڈس ہاسپٹل کی جو بنیادی جو کہ ان کی فلسفی ہے، وہ یہی ہے کہ ہر طریقے سے ہر مریض کو ہم ایک بنیادی سہولتیں بھی ہم پرووائڈ کر سکیں صحت کے معاملے میں، اور اس کے علاوہ ہم ان کو ایک آگہی بھی دے سکیں۔ اور آف کورس انڈس ہاسپٹل کا موٹو ہے کہ جی کہ کوالٹی کیئر اور فری آف کاسٹ، یہ ہمیں ضرور پرووائڈ کرنا ہے بہت شکریہ ہر مریض۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بتایا ہم کو کہ اس بارے میں، اور یہ پرائمری کیئر پروگرام اور یہ معاملات۔ میں ابراہیم جمالی صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا۔ جمالی صاحب، خاص طور پہ جس طرح والنٹریز ہیں، پروجیکٹس ہیں ڈیفرنٹ جن کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں نظر، اسی طرح گرانٹس ہے، ڈونیشنز ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں، یہ بھی آسان کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس کو کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور ایک بہت محنت مشقت والا کام ہے یہ۔ اس کو کس انداز میں آپ سنبھالتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان گرانٹس کو بھجوانا، یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں والنٹریز کو دیکھنا، تو یہ کس انداز میں کام ہو رہا ہے، اس کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، بتائیے۔ اچھا، دیکھیں، جو ناظرین کو بہت بخوبی اس بات کا علم ہے کہ یہاں جو ہم چینل کے اوپر بیٹھ کر جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جنرل ایک فنڈ ریزنگ آن لائن ہوتی ہے، ایونٹس کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی مختلف پروجیکٹس کے اندر ہوتی ہے۔ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے جو صدقات ہیں، وہ ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک امانت کے طور پر اب جو آپ کا جس مد میں جو کچھ فنڈ ریسیو ہو رہا ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہ اس کی گرانٹس بنتی ہیں، کیونکہ جو چیریٹی کمیشن کی ریگولیشن ہے اس کو پورے طور پر کمپلائنس جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا ایک سسٹم موجود ہے۔ HMRC جو ریگولیشن ہمیں دیتا ہے، جو اس کی گائیڈنس ہے، اس کے مطابق ہم نے ایک اپنا سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ تو جو گزشتہ سال 1.5 سال کے اندر جو گرانٹس ہم نے پاکستان میں انڈس ہاسپٹل کو بھیجی ہیں، وہ تھوڑا سا میں ایک آپ کو کچھ نمبرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، تو جس سے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کی جو گرانٹس، آپ کی جو ڈونیشنز آتی ہیں، وہ کس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا سبب بن رہی ہیں، بچانے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو جو ہے کسی کی جان بچانے کا وسیلہ بنایا ہے۔ 20,000 پاؤنڈ یہ تقریباً ہم نے فوڈ کے جو پروگرام ہے، جو لوگ اپنے فدیہ دیتے ہیں، فطران
نذرانہ دیتے ہیں, کفارہ جو ہے وہ روزوں کے حوالے سے جو ہے نا خاص طور پر. تو یہ تقریباً کوئی 20,000 پاؤنڈ ہم نے ریسیو کیے. وہ وہاں پر فوڈ کا جو پروگرام ہے غریبوں کے لیے ہاسپٹل کے اندر جو بیمار ہوتے ہیں ان کے فوڈ کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. بچوں کی کینسر کی ٹریٹمنٹ میں تقریباً کوئی 2 لاکھ پاؤنڈ جو ہے اس کی گرانٹس جو ہیں وہ بھیجی گئی ہیں. جو جنرل پیشنٹ ٹریٹمنٹ ہے, لوگوں کی جو سرجریز ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مختلف جو ان کی ڈائگنوسٹکس کے اوپر جو ہے وہ اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں, یہ تقریباً کوئی 2 لاکھ پاؤنڈ کی یہ گرانٹس ہیں. فزیکل ریہیبلیٹیشن ہم نے فنڈ ریزنگ کی اسلام چینل اردو کے اوپر اور باقی بہت سارے کمیونٹی کے مختلف جگہوں پر. تو اس میں پروستھیٹک لمبس اور کلب فٹ کے لیے خاص طور پر کوئی 1.5 لاکھ پاؤنڈ کی جو گرانٹس ہے وہ ہم نے بھیجی. اسی کے ساتھ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صدقہ جاریہ کے لیے جو ہے وہ ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً کوئی 1,83,000 کے قریب وہ گرانٹس تھیں کہ جو انکیوبیٹرز کے لیے, ایمبولینس کے لیے, الٹرا ساؤنڈ مشین کے لیے, ECG کے لیے اور ہاسپٹل کے بیڈز کے لیے. اچھا ناظرین, یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کی تصاویر آپ نے دیکھیں, جن کی ویڈیوز دیکھیں ان فنڈ ریزنگ کی اپیلوں کے اندر. اس کے ساتھ میں ماں اور بچے کی جان بچانے کا ایک پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر ہماری بہنوں نے خاص طور پر بہت زیادہ فنڈ ریزنگ کی ہے. بہت اہم ہے, ٹھیک ہے, بہت اہم ہے, زندگی موت کا مسئلہ, بالکل زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پر رورل ایریاز کے اندر, ٹھیک ہے, جہاں پر یہ سہولتیں موجود نہیں ہوتی. تو تقریباً کوئی 2 لاکھ کے قریب پاؤنڈ اس مد میں ہم نے بھیجے ہیں. پھر جیسے اب یہ بات ہو رہی تھی نا, پرائمری کیئر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. گاؤں دیہات کے اندر جہاں جن لوگوں نے ابھی بات کریں نا بورڈ کلینک, یہ وہ لوگ ہیں, راجن پور آپ تو خیر اسی ایریے کے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو صدرن پنجاب کا جو ایریا ہے, وہاں ایسے ایریاز موجود ہیں کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے 70 سال گزر گئے پاکستان بنے ہوئے, ہم نے کسی ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی. یہ آپ یہ جو آئے ہیں نا ڈاکٹروں کے لباس پہن کر, یہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے. تو یہ تقریباً کوئی 1 ملین پاؤنڈ کی جو گرانٹس ہیں یہ پرائمری کیئر کے جو سیٹ اپ ہیں ان کے لیے یو کے کے جو آپ مطلب ہم کیا مطلب آپ لوگوں نے یہ سب جو ہے وہ پاکستان بھیجا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیمول آ گئے ہیں, بس دو فگرز میں اور کمپلیٹ کر دوں, اس کے بعد جو ہے ہم شیمول بھائی کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں. ایکسپینشن کا جو پروجیکٹ ہے, جو کراچی میں, لاہور میں جو نئے جو پروجیکٹس بن رہے ہیں, نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ہاسپٹل کی, تو ابھی گو کے کام بہت ہے, مگر یہ تقریباً کوئی 500,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر اپنا مطلب آپ نے یو کے جو ناظرین ہیں, جو ڈونرز ہیں, انہوں نے اسی طریقے سے کووڈ-19 کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے جو فنڈز ہیں, تو یہ تقریباً کوئی 2.5 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ وہ اماؤنٹ ہے کہ جو یہاں یو کے جو ہمارے ڈونرز ہیں انہوں نے انڈس ہاسپٹل یو کے کا جو چیپٹر ہے اس کو دیا, اور یہاں سے یہ گرانٹ ساری کی ساری وہ پاکستان بھیجی گئی ہیں. میں ڈاکٹر شیمول آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جیسے آپ سن رہے تھے ڈاکٹر جمالی صاحب کو, جمالی صاحب نے اپنی نیٹ ورک کے حوالے سے, تو ڈاکٹر شیمول اشرف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے آپ سن رہے تھے کہ ساری تفصیل ہماری اس وقت انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے چل رہی ہے, اور جو بھی یہ طویل یہ جد و جہد کا ایک سلسلہ جس میں خدمت, بلکہ اب تو فخر محسوس ہو رہا ہے مجھے جمالی صاحب کی باتیں سن کے, جو جس انداز میں یو کے جو ہمارے ڈونرز ہیں انہوں نے اتنے بڑے کاز میں حصہ لیا اور ایک ادارے کو کھڑا کیا. اس میں نہیں اپنے اتنے بڑے سمندر کے اندر اپنے کچھ قطرے جو ہیں وہ شامل کر دیے, ٹھیک ہے, جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے اندر, ڈاکٹر شیمول اور ڈاکٹر فرید اور ڈاکٹر باری اور ڈاکٹر ظفر زیدی اور یہ جو پوری ٹیم جس طریقے سے ایک کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, تو جو کچھ یہاں ہم یو کے ہمارے بہن بھائی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کریں گے. تو جو نظر آ رہا ہے اور جو ہوتا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر شیمول, آپ یقینی طور پہ انڈس ہاسپٹل کی ریویو, جس کو چیریٹی ریویو کے طور پہ آج یہ پروگرام کیا جا رہا ہے, تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہو کہ ہم نے اس ادارے کا تو ایک پوری ہسٹری ہے جس کی جد و جہد ہے کہ جو 2 کمروں سے اور 1 وارڈ سے آغاز ہوا, اور آج ایک پاکستان کے اندر ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک برانڈ ہے, ایک نام ہے, جہاں پہ صحت کا نام آئے گا وہاں انڈس کا نام آتا ہے پاکستان میں, اور وہ پاکستان کے ایک بڑے ادارے میں ماشاءاللہ, جہاں پہ مفت علاج کے نام سے, اور نامعلوم صرف پاکستان نہیں دوسروں ممالک سے آ کے لوگ علاج کروا رہے ہیں, اور بچوں کے حوالے سے, کینسرز کے حوالے سے ایک بڑا نام انڈس ہاسپٹل, اور دوسری بیماریوں کے حوالے سے جس طرح مفت علاج کیا جاتا ہے اور لوگوں کی خدمات دی جاتی ہیں. کراچی میں خاص طور پہ آپ ڈاکٹر شیمول ہمیں بتائیے گا, اور دوسرے شہروں کے حوالے سے کیا پلان ہے آگے بڑھانے کا, اس کو کس انداز میں اور پلانز ہیں آپ کے پاس, اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے؟ جی بہت شکریہ. جو ہے وہ دیکھیں انڈس ہاسپٹل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی
کی محبت شفقت اور آپ لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے جو کام جو ہے وہ 2007 میں ایک ہاسپٹل سے کراچی میں شروع ہوا تھا، وہ الحمدللہ ان 14 سالوں میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہیلتھ نیٹ ورک بن چکا ہے. اور یہ ہیلتھ نیٹ ورک جو ہے وہ اس کی خاص بات 2-3 خاص باتیں ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے، یعنی یہاں کسی بھی مریض سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا. نہ صرف یہ ہمارے اپنے ہسپتال جن کو ہم فائنانس کرتے ہیں، بلکہ جو ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے اندر بھی ہم بالکل اس بات کو جو ہے نا وہ ہماری فلسفی ہے کہ ہم مریض سے ایک پیسہ نہیں لیتے. دوسری اہم بات جو اس ہیلتھ نیٹ ورک کی ہے کہ یہ ہیلتھ نیٹ ورک پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے، یہ کسی ایک شہر یا ایک صوبے تک محدود نہیں ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک ہیلتھ کا جو ہے وہ تمام لیول آف ہیلتھ کیئر کو کیٹر کرتا ہے، یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر سے شروع ہوتا ہے اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے ساتھ ساتھ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے علاوہ ٹرشری ہیلتھ کیئر، یعنی یہ تمام جو صحت کی سہولیات کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں، مختلف لیولز ہوتے ہیں، ان کو کیٹر کرتا ہے. اور جو ایک اچھی بات ہے اس جو کہ یونیک ہے انڈس ہاسپٹل کے اندر ہیلتھ نیٹ ورک میں، کہ پیشنٹ جو ہے وہ ون لیول ٹو ادر لیول کین موو وداؤٹ ہیونگ اینی کنسیڈریشن آف منی. یعنی دوسرے ہیلتھ نیٹ ورکس بہت سارے ایسے ہیں جہاں پر پرائمری ہیلتھ کیئر کا کام تو ہوتا ہے، لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر کا بندہ جو ہے یا مریض جو ہے وہ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں یا ٹرشری ہیلتھ کیئر میں موو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پیسے لگتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو انڈس کی ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے، خوبی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ایک لیول سے دوسرے لیول میں پیسے کی تنگی کے بعد مطلب پیسے کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی اور اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر شامل ایک کوشچن ہے میرے ذہن میں، کیا کراچی میں کوئی نئے ہاسپٹل بنانے کے لیے یا نیو پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کے بارے میں بھی کوئی پلان ہے آپ کا؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. جہاں تک جو ہے وہ نئے پروجیکٹس کا سوال ہے یا نئے ہسپتال کا سوال ہے، تو اس وقت تو ہماری کراچی میں مین فوکس جو ہے وہ ہمارا ایکسپینشن ہے. اور یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ابھی کوئی دوسرا بڑا ہسپتال بنانا یا دوسرا سیکنڈری اور ٹرشری کیئر ہسپتال بنانا ہمارے پروگرام میں فی الحال جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ہماری ایک فلسفی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ڈونر اپروچ کرتا ہے اور جو ہے نا وہ تمام چیزوں کی ذمہ داری لیتا ہے تو ہم پھر اس پروجیکٹ کے اوپر اپنی توجہ دیتے ہیں. لیکن اس وقت اپنے طور پر فنڈ ریز کر کے جو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ایکسپینشن بلڈنگ ہے، جو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا ارادہ ہے کہ جتنا جلد سے جلد یہ مکمل ہو جائے اور ہم 1300 بیڈ کے ہسپتال کو اسٹارٹ کر سکیں. تو ایک تو ہمارا ٹرشری کیئر میں فوکس تو فی الحال جو ہے وہ یہ. ہاں لاہور انڈس جو ہے، لاہور انڈس الحمدللہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. او پی ڈیز اور فیملی میڈیسن کی، انٹرنل میڈیسن کی، پیڈیاٹرک کی، یہ او پی ڈیز گزشتہ چند مہینوں سے چل رہی ہیں اور مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. انشاءاللہ دسمبر میں ہم 100 بیڈ کے ساتھ اس کو ان پیشنٹ شروع کریں گے. اور ان پیشنٹ کے ساتھ اس میں جب ان پیشنٹ اور تھیٹر آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جنرل سرجری، آرتھوپیڈک اور گائنی کی اسپیشلٹی جو ہے وہ شروع کریں گے. اور اس طرح سے ہمارے پاس میڈیسن، پیڈیاٹرک، گائنی آپس، جنرل سرجری اور آرتھوپیڈک یہ تمام اور فیملی میڈیسن، یہ 6 اسپیشلٹی شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ER یعنی ایمرجنسی سروس ہوگی، ریڈیولوجی ہوگی اور لیب. تو یہ ہمارا لاہور کا پروگرام ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو اہم جو چیز جو ہم کر رہے ہیں اس وقت اور جو اس پہ ہمارا بورڈ کا اور فوکس ہے وہ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کا فوکس ہے. پرائمری ہیلتھ کیئر میں ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ. اور مختلف ہب اینڈ اسپوک کے ماڈل پہ ہم ہر ہسپتال کے ساتھ پرائمری ہیلتھ کیئر کے فیملی میڈیسن کی کلینک کھولیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر متین سے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر متین صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر متین صاحب، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا جو زکوٰۃ جو کہ انتہائی اہم
معاملہ ہے جب ہمارے ڈونرز ڈونیشن دیتے ہیں تو ان کو مستحقین تک جو جینوئنلی مریض ہیں، علاج معالجہ ان کا چل رہا ہے، اور ان تک وہ پہنچنا، اس کو کس انداز میں آپ آپریٹ کرتے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی جی ضرور۔ دیکھیں، جیسا ہم سب کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ ایک بہت بڑی امانت ہے جو ہم سب پہ فرض بھی ہے، اور وہ صرف آپ مستحقین کو ہی دے سکتے ہیں جن پہ وہ ایلیجبل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارا ماشاءاللہ ایک علماء کا ایک کمیٹی ہے جو کہ جس نے پورا ہمارا پروگرام بنایا تھا زکوٰۃ ایکسپینشن کا، اور اس کے ایکسپینڈیچر کا کہ کن کن چیزوں پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کن چیزوں پہ آپ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی یا وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے۔ تو جب کوئی شخص ہمیں کہتا ہے کہ جی ہمارے زکوٰۃ کے پیسے ہیں، وچ از اے سبسٹینشیل اماؤنٹ الحمدللہ، جو کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں، تمام انگلینڈ میں بھی لوگ دیتے ہیں سب انڈس کے لیے، تو وہ پھر ہم صرف زکوٰۃ ایلیجبل پروجیکٹس میں لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی اور جگہ ہم نہیں لگا سکتے، بیکاز یہ ایک تو امانت ہوتی ہے جس نے ہمارے ڈونر کی، اور دوسرا آف کورس جس چیز کا حکم ہے ہمارے مذہب میں کہ کون کون لوگ ہیں جو اور کن کن چیزوں پہ آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے ہم وی آر ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ، اور وہ پیسہ صرف انہی پروجیکٹس پہ جاتا ہے جو کہ زکوٰۃ ایلیجبل ہوتے ہیں، اور جس کے لیے میں نے کہا کہ ہماری وہاں پہ کمیٹی ہے پاکستان میں جو کہ اس کو اوورسی کرتی ہے کہ اتنے زکوٰۃ کے پیسے آئے ان جگہوں پہ یہ لگے ہر سال، اور جن چیزوں پہ نہیں لگنے چاہیے آف کورس ان چیزوں پہ ہمارے جو جنرل ڈونیشنز ہوتے ہیں وہ ہم لگاتے ہیں، یا ہمیں گرانٹس ملتی ہیں دوسرے لوکل یا بزنسز سے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، تو پھر ہم وہ پیسہ جو ہے وہ اس میں لگاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی میں میں ایک جو ہے وہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو ابھی جو میں نے جو آپ کو اماؤنٹس بتائی نا بہت ساری، اس میں دیکھیں پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میجر ایلیمنٹ ہے، تو وہ پیشنٹس جن کی جو غریب ہیں تو ان کو پہلے اسیس کر لیا جاتا ہے، اور اس کی اسیسمنٹ کے بعد یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ زکوٰۃ سے ہوگی یا نان زکوٰۃ سے ہوگی۔ اچھا، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انڈس ہاسپٹل کے اندر جو آ گیا نا اس کا علاج تو ہونا ہے، اور وہ علاج فری ہونا ہے، اس لیے لوگ جو آتا ہے نا وہ اپنی فائنینشیل سچویشن پوری صحیح بتاتا ہے کہ جی میں زکوٰۃ کا ایلیجبل ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ یہاں پر ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے، اور پھر یہاں پر جتنی زکوٰۃ بہت بڑی بات ہے، یقیناً اس کو کسی پتہ دروازے ہے پہ کہ جائے اب جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوگی، مجھے سنبھال لیں گے، بالکل سنبھال لیں گے، ہاں ٹھیک ہے، میرے بچے کا علاج جو ہے اب یہیں پر ہوگا، اس کے لیے مجھے کوئی زیور نہیں بیچنا ورنہ ہوگا، گاڑی نہیں بیچنی خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی سے ادھار نہیں لینا ہوگا، یا بچی کے جہیز کے لیے جو پیسے میں نے جمع کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچے کے علاج کے اوپر مجھے نہیں لگانے ہوں گے، یہ پتہ چل جائے گا، مانگتے ہیں بالکل ادھار اپنی بیچنے کے علاوہ کے لیے۔ تو اب یہ وہ جو مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں نا، تو ان کا اچھا یہاں پر یہ جو ہے زکوٰۃ کا بالکل ایک ہمارے پاس جو پورا سسٹم ہے، تو اس میں زکوٰۃ بالکل سیپریٹلی مینشن ہوتی ہے، وہ پوری زکوٰۃ انہی پروجیکٹ کے لیے لگتی ہے، پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ، کنسٹرکشن میں زکوٰۃ نہیں لگتی، اس سے ہم مطلب جو صدقہ جاریہ کے جو اماؤنٹ ہوتے ہیں، ڈونیشن کے جو اماؤنٹ ہوتے ہیں لوگ، وہ پھر کنسٹرکشن اور ان پروجیکٹس کے اندر جو لگتے ہیں، جو پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ صرف زکوٰۃ کے لیے۔ بہت خوب، یہ تو آپ نے ایک چیز کو بڑے اچھے، یہ میں نے آپ کو کہا کہ میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی بھی جو ہے نا وہ ایڈ کروں، بڑے اچھے انداز میں نہیں میں نے آنا، بلکہ یہ جو آپ کی مینجمنٹ ہوتی ہے پوری ڈونیشنز کی، اس میں یہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے اس میں کس انداز میں ڈونیشن استعمال ہوتی ہے، اور جو علاج کے لیے دی گئی، خاص طور پہ میں یو کے میں رہنے والے جو ہمارے ڈونیشنز دینے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے ادارے کو دے رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی اپنے بچے کو کینسر کے مریض کو لائے اور وہ مطمئن ہو جائے اور مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میں میر صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر شمول صاحب سے جو ہے وہ ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب جو ہاسپٹلس کی جو ایکسپینشن ہے، لاہور کا جو ہاسپٹل ہے اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، 600 بیڈ کا ہاسپٹل، نیا ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور میں، کراچی کا جو ہاسپٹل ہے اس کی جو ایکسپینشن ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ یہ کمپیئر کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ جب یہ ہاسپٹل انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں، سالوں میں جب یہ مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ اس کا آغاز ہوگا، تو یہ ابھی ایگزسٹنگ کتنے بینیفیشریز ہیں اور اس کے بعد کتنے بینیفیشریز جو ہیں، کتنے مزید لوگوں کا جو ہے وہ اس یہاں سے مفت علاج ہوا کرے گا؟
دیکھیں یہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ جو ہے وہ جہاں تک انڈس کے بینیفیشریز کا تعلق ہے تو یہ ہر روز چینج ہوتا ہے، ہر روز بڑھتے چلے جاتا ہے۔ آج سے چند سالوں پہلے ہم 50,000 مریض دیکھ رہے تھے، پھر ہم لاکھ پہ پہنچے، پھر ہم 3 لاکھ پہ پہنچے۔ ابھی جو لاسٹ ہماری جو کیلکولیشن یا اسٹیمیشن ہے یا ڈیٹا ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم تقریباً مہینے میں 4 لاکھ مریض، 4 لاکھ وزٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب یہ بڑھے گا تو یہ کئی گنا ایسے ہزاروں میں ہم روزانہ مریض دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے یعنی آپ اگر ابھی 4 لاکھ دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ 8 لاکھ 10 لاکھ تک جائے گا، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جائے۔ تو ایکوریٹلی مجھے یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ ہم جو ہے وہ، لیکن اس کی اندر کئی گنا اضافہ ہوگا اور اس کہیں زیادہ جو ہے وہ ہم مریض دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی طرح ہمارے بیڈس بھی جو ہے بڑھیں گے تو ہماری اوور آل سرجریز، ہمارے ان پیشنٹ وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور ساتھ جو ہے وہ چونکہ ہمارے پاس فیسلٹی ایڈ ہوتی رہتی ہے تو لہٰذا وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں مریضوں کی تعداد۔ اب ماشاءاللہ جیسے ایون مظفر گڑھ میں جیسے ہم نے یہ بیڈ سے شروع کیا تھا طیب بزرگان ہاسپٹل، اب جب نئی بلڈنگ بنی ہے تو وہ اس میں ہم نے اب 200 بیڈ شروع کیے، 100 بیڈ ہم نے اور ایڈ کیے تھے، اب ہم اس کو 250 بیڈ پہ اور ایڈ کر رہے ہیں تو 350، تو ٹوٹل جو ہے وہ 300-350 بیڈ کا ہاسپٹل ہو جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو نا ہر مہینے، ہر کوارٹر پہ کوئی نہ کوئی بیڈ کی ایڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ نئی سروسز شروع ہوتی ہیں، تو اس طرح ہمارے نمبر آف پیشنٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ملتان میں ماشاءاللہ، ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز میں جو ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ ساؤتھ پنجاب میں پرائیویٹ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ شروع کیا، اور اب الحمدللہ 5 پیشنٹس کا ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کے اندر ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے DHQ کی، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا، وہ وہاں جو ہے وہ اس بارے میں کافی کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے ود ان دی پولیٹیکل پارٹ، جو لوگ ہیں، جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، کہ وہ بلڈنگ بھی ہمیں مل جائے گی، اور ہم ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز کو مزید ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ اگلے چند سال، اور کئی گنا زیادہ ہم اس پہ ٹرانسپلانٹ اور دوسری جو گردے کے امراض کی سروسز شروع کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہاسپٹلس کی ایکسپینشنس ہیں، چاہے وہ ملتان میں ہو، چاہے وہ مظفر گڑھ میں ہو۔ الحمدللہ ہم نے کوئٹہ میں جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ بچوں کا ایک کینسر یونٹ ابھی شروع کیا ہے، اور وہ ابھی اس کی شروعات ہے، الحمدللہ وہاں بھی پیشنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بلوچستان میں بچوں کے کینسر کا کوئی فیسلٹی جو ہے وہ نہیں موجود تھی، پورے اور بلوچستان میں کوئی فیسلٹی موجود نہیں تھی؟ نہیں، کوئی موجود نہیں تھی، اور سبحان ہمارے اللہ۔ پاس تقریباً 150 سے 200 بچے سالانہ جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ علاج کے لیے لائے جاتے تھے، اور ان کو بہت پیرنٹس کو بڑی پریشانی ہوتی تھی اس سلسلے میں۔ تو ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان کو اپروچ کیا ہے، اور ہم نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی جگہ دیں اور فنڈز دیں تو ہم اس کو انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے، ہم اس کو چلائیں گے، آپ کے لوگوں کو ٹرین کریں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بلوچستان کے لوگ ہی اس یونٹ کو چلانا شروع کر دیں گے۔ تو الحمدللہ وہ یونٹ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہاں پر بچوں کو کینسر کی ایک فیسلٹی مہیا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح ہم جو ہے وہ بلوچستان میں ہمارا ارادہ مزید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر، سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہاسپٹل رہیں گے۔ تو انڈس ایک ایور ایکسپینڈنگ ہیلتھ نیٹ ورک ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ، اور باقی آپ کا جو سوال تھا زکوٰۃ کا، اس میں میں بھی ایڈ کر دوں کہ ہماری ایک زکوٰۃ کمیٹی ہے، وہ پورے اس چیز کو منتھلی ریویو کرتی ہے کہ ہمارے کون سے پیشنٹس ہیں جن پہ زکوٰۃ ایلیجبل ہے، اور وہ سارے جو ان کے اخراجات ہوتے ہیں ان کو بھی ویریفائی کرتی ہے، اور زکوٰۃ کی ایلیجبلٹی کو بھی ویریفائی کرتی ہے، اور اس بارے میں بالکل اطمینان رکھیں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ کے مستحقین کو ہی یوز کیا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن جزاک اللہ خیر، ہمارے جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام ڈاکٹر فرید الدین صاحب کا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر متین اور ڈاکٹر شیمول کا، ان کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور پہ آج چیریٹی ریویو کے حوالے سے ہماری بات ہوئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
آپ ہمارے ساتھ تھے، خاص طور پہ جمالی صاحب یو کے کو ہیڈ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آج اسٹوڈیو میں آپ ہمارے ساتھ تھے اور یہ کمپلیٹ چیریٹی ریویو ناظرین آپ کے سامنے پیش کیا انڈس ہاسپٹل کا، کہ کتنا کچھ کر رہا ہے اس وقت انڈس ہاسپٹل غربا کے لیے. جو آپ لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں وہ صحیح مستحقین تک پہنچتی ہے، غریبوں تک پہنچتی ہے، اور یہ جو ادارہ ہے یہ غریبوں کے لیے حقیقتاً اور گراؤنڈ کام کر رہا ہے، سہولیات مہیا کر رہا ہے. تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آج ہمارے ساتھ آپ نے اس ریویو میں، چیریٹی ریویو میں شامل رہے. میری جانب سے، میر اکرام کی جانب سے خدا حافظ، بہت شکریہ.